ہندوستان کے اکابر علماء کی بہت کتابیں ہیں. ہندوستان کے اکابر علماء میں اللہ بڑے بزرگوں میں سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ہے. ان کی تفسیر مظہری ہے. یہ انہوں نے اپنے شیخ مرزا مظہر جان جانان کے نام پر لکھی ہے. ان کے شیخ ہے مرزا مظہر جان جانان. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، فی الحقیقت وہ تو اپنے گھر گیا. 1225 میں شیخ گزرے ہیں. ان کا اور شاہ عبدالعزیز کا ایک زمانہ ہے. تفسیر مظہری تفسیر تو کم ہے اس میں، البتہ حنفیت زیادہ ہے اور بعض عجائب اقوال بھی لے کر کے آتے ہیں. ہندوستان کا جتنا علم ہے اس کے مطابق بہترین تفسیر ہے. حنفی مناظر کے لیے اس کی ضرورت زیادہ ہے. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی. بیان القرآن لمولانا اشرف علی التھانوی. اشرف علی صاحب کی کل کتاب ہے 1365 ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی سے زیادہ ہے. بیان القرآن لمولانا اشرف علی التھانوی. مولانا اشرف علی صاحب 17 رجب 1363 یا 1362 میں فوت ہوئے. انور شاہ صاحب سے 10 سال بعد 15 سال عمر میں بڑے تھے. شاہ صاحب کا انتقال 1352 ہجری میں. مولانا حسین علی کا انتقال بھی 1352 میں. نہیں، مولانا حسین علی صاحب کی بھی 1362 ہے. مولانا اشرف علی صاحب کی وفات کا سال. بیان القرآن لمولانا اشرف علی التھانوی اردو زبان میں علوم قرآن کا انسائکلوپیڈیا ہے. حسین عبارات ہے، جمیل پیرایا ہے، احتیاط بھرا انداز ہے. اکابر مفسرین محدثین اور فقہا کی تحقیقات کا عطر العطر ہے، روح الروح ہے. جی چاہتا ہے کہ بس زندگی بھر میں صرف بیان القرآن دیکھا جائے. بس سر جدا کر استنم یارے کے مارا یار بود، قصہ کو تا کرد ورنہ درد سر بسیار بود. تھک تھکا کے بیان القرآن اپنے سرہانے رکھے. کوشش کرو کہ بیان القرآن کا وہ نسخہ کہیں مل جائے جو حکیم الامت کی زندگی میں ایک ایک پارے کا نکلا ہے اور وہ بجنور سے چپا تھا. 30 پارے اور 30 جز. وہ نسخہ اگر کہیں مجھے نظر آیا، کوئی مجھے پیش کرے، میں 20,000 سے لے کے 50,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں. جبکہ عمدہ سے عمدہ بیان القرآن کراچی میں 500 600 800 کا نسخہ مل رہا ہے. کئی قسم کے چھپی ہے، لیکن اس جیسا نسخہ یہ کہ الامت کی زندگی میں چھپا ہے. آپ نے علماء کو یہی تقسیم کیا. استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب سے جب میں پڑھتا تھا، حضرت اس میں مطالعہ کرتے تھے، لیکن افسوس کہ حضرت سے کوئی لے گیا ہے. اور جب میں پوچھتا ہوں تو حضرت مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو نہیں لیا ہے. میرے پاس ایک نسخہ بھی نہیں، صرف دیکھ چکا تھا. اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ لے لیتا. اس کے لیے بھی عقل چاہیے تھی. مجھے پتا ہوتا کوئی اور لے جا رہا ہے تو میں حقدار تھا. کتب خانے والے اس کو جانتے نہیں. اسی طرح یہ ایک بات یاد رکھے تاکہ رہ نہ جائے، تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ ایک تو محمد جوناگڑی غیر مقلد نے کیا، وہ خطیات لغزشات سے بھرا ہوا ہے، تحریف ہے وہ خالص. یہ ہندوستان کا گلا سڑا غیر مقلد ہے. اس نے بہت دنیا کو گمراہ کیا ہے. اس کے مقابلے میں حکیم الامت نے ابن کثیر کا اردو ترجمہ کیا ہے 14 جلدوں میں. وہ یہ حق کے پاس کوئی کتب خانہ ہے، وہاں نسخہ موجود ہے. وہ طالب علم جو ہمارا 5-6 سال پہلے فاضل ہوا ہے، یہاں مجھے لا کے دیتا تھا، اس کو تو میرے سامنے لایا ذرا.
ایک دفعہ دوبارہ لے آئے، بس وہ ایک ہی نسخہ چھپا ہوا نظر آ رہا، 14 جلدوں میں، اور صرف آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رہ گئی ہے۔ حکیم الامت فوت ہوئے ہیں۔ شروع میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اردو ترجمہ کیا ہے جس میں اپنی باتیں ڈالی ہے اور غلط کیا ہے، میں نے کوشش کی کہ اہل حق کو صحیح ترجمہ پیش کروں، یہاں تک کہ حضرت حکیم الامت کے بڑے بڑے دعوے داروں کو بھی اس ترجمے اور تفسیر کا پتہ نہیں ہے، ایک چھپا ہوا خزانہ و گنجینہ نکلا ہے۔ بہرحال بیان القرآن مولانا اشرف علی صاحب کی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حکیم الامت کی 4 کتابیں ایسی ہیں کہ پورے ہندوستان کی طرف سے کافی ہیں، اگر ہندوستان کی کوئی اور تصنیف نہ ہو تو یہ 4 کتابیں بہت ہیں۔ ایک تفسیر بیان القرآن، دوسری حضرت کی کتاب بوادر النوادر، تیسری اصلاح انقلاب امت، اور چوتھی التکشف عن مہمات التصوف۔ التکشف عن مہمات التصوف، مولانا اشرف علی صاحب کے استاذ مولانا محمود الحسن شیخ الہند نے بھی جیل کے ایام میں اسارت مالٹا میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ لکھا ہے، اور فاتحہ، بقرہ اور پھر سورۃ النساء کی تفسیر لکھی ہے۔ آل عمران کی ضائع ہوئی، آل عمران اور مائدہ سے لے کے آخر قرآن تک، یہ پھر ان کے شاگرد رشید، زمانے کے فاضل، دارالعلوم دیوبند کے محدث مفسر، پاکستان کے شیخ الاسلام اور بانی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھی۔ یاد رکھنا تمام فوائد مولانا شبیر احمد کے نہیں ہیں، اور اس تفسیر کو عثمانی کہنا بھی سازش ہے۔ یہ تفسیر شیخ الہند ہے، کیونکہ مولانا شبیر احمد نے اپنے استاذ کے لیے تکمیل کی ہے، اس کا نام تفسیر شیخ الہند، یہ زیادہ مناسب ہے۔ فاتحہ، بقرہ اور سورۃ النساء پر فوائد و تفسیر حضرت شیخ الہند ہی کی ہے۔ آل عمران ضائع ہو گئی تھی، یہاں سے شروع کر کے پھر مائدہ سے آخر قرآن تک مولانا شبیر احمد صاحب۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب 1339 میں فوت ہوئے، 1339، اور مولانا شبیر احمد صاحب تو 1948 میں، پاکستان کے 2 سال بعد۔